Business and Technical English 201 Lesson number 28 Progress Reports. ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پروگریس رپورٹ کیا ہوتی ہے، یہ کن سچویشنز کے اندر لکھی جاتی ہے، اس میں ریڈرز کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں، کون سے کویشچنز ہیں جو ریڈرز ہم سے پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا سپر اسٹرکچر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ ان رپورٹس کی ڈیفینیشن ہے جو ہم پچھلے چیپٹر سے لے کے اب تک پڑھ رہے ہیں، اور یہی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ایک رپورٹ کو دوسری رپورٹ سے جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، سو ان چیزوں کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروگریس رپورٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں لکھی جاتی ہے۔ The progress report states the progress made toward the goal، یعنی جو پروگریس رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر کسی بھی گول جس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کیا پروگریس ہے، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، کیا وہ اچھا جا رہا ہے، کیا وہ برا جا رہا ہے۔ سو بیسیکلی کسی بھی گول کے بارے میں تفصیلات آتے ہیں۔ جب ہم پروگریس رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں مندرجہ ذیل چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے اندر۔ نمبر 1 ہے سگنیفیکنٹ کاسٹس، یعنی کہ کون سے اہم اخراجات ہیں، پھر اس کے بعد اسکیجولنگ ایشوز یعنی نظام الاوقات یعنی وقت کے جو مسائل آ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی مینشن کرنا ہے، اینڈ دین آ جاتا ہے لسٹس فیوچر آبجیکٹیوز ٹو بی کیریڈ آؤٹ، یعنی جو پروجیکٹ ہے اس کے فیوچر کے گولز کے بارے میں بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے پروگریس رپورٹ کے مین آبجیکٹیوز کی بات کریں تو اس کے 2 مین آبجیکٹیوز ہیں۔ نمبر 1 ہے پروجیکٹ مانیٹرنگ، یعنی کسی بھی پروجیکٹ کی نگرانی کرنا، اور نمبر 2 ہے اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اس کے بارے میں جواب دہی کرنا کہ وہ کس طرح کا پروجیکٹ جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے، برا جا رہا ہے، اور کیا پروگریس آ رہی ہے اس کے اندر۔ 2 ٹپیکل رائٹنگ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں پروگریس رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ In the first, you tell your readers about your progress on one particular project. As a geologist employed by an engineering consulting firm, Lee must do this. His employer has assigned him to study the site that a large city would like to use for a civic center and a large office building. This city is worried that the site might not be geologically suited for such construction. Every 2 weeks, Lee must submit a progress report to his supervisor and to the city engineer. پہلی جو ٹپیکل سچویشن ہے جس کے اندر پروجیکٹ رپورٹ لکھی جاتی ہے وہ کسی ایک خاص پروجیکٹ سے متعلق ہوتی ہے۔ یہاں ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک جیولوجسٹ امپلائڈ پرسن ہے جس کا نام ہے لی، جس کو ایک انجینئرنگ کنسلٹنگ فرم نے اسائن کیا ہے۔ سو جو لی کے امپلائر ہیں انہوں نے لی کو ایک سائٹ کا جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹڈی کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جو کہ ایک بڑی ساری سٹی ہے جس کو وہ سیوک سینٹر کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک لارج آفس بلڈنگ بنانے کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو سٹی ہے وہ اس چیز کے لیے ورڈ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جیولوجیکلی پرفیکٹ نہیں ہے اس طرح کی کنسٹرکشن کے لیے، یا سوٹ نہیں کرتی۔ سو لی نے یہ کام کرنا ہے کہ اس نے ہر 2 ہفتے کی پروگریس رپورٹ جو ہے اپنے سپروائزر کو بھیجنی ہے اور سبمٹ کروانی ہے۔ سو یہ کسی ایک خاص پروجیکٹ کے بارے میں پروگریس بتانے کی مثال ہے۔ Lee's supervisor uses the progress report to be sure that Lee is conducting the study in a rapid and technically sound manner. The city engineer uses the report to see that Lee's study is proceeding according to the time schedule planned for it. She also uses it to look for preliminary indications about the likely outcome of the study. Other work could be speeded up or halted as a result of these preliminary findings. یہ جو پروگریس رپورٹ ہوگی اس کو سپروائزرز بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ انجینئرز بھی پڑھیں گے۔ سپروائزر جو ہے وہ پروگریس رپورٹ کو اس چیز کو شور کرنے کے لیے دیکھے گا کہ جو لی اسٹڈی کنڈکٹ کر رہا ہے اس کو وہ ٹیکنیکلی ٹھیک طرح سے کر رہا ہے کہ نہیں،
جبکہ انجینئرز جو ہیں وہ لی کی بنائی گئی جو پروگریس رپورٹ ہے اس کو دیکھیں گے کہ کیا جو اسٹڈی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے ٹائم اور اسکیجول کے مطابق۔ اس کے علاوہ جو انجینئر ہیں سٹی کے وہ جو اسٹڈی کی آؤٹ کم آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آیا ہے، کیا اس کی بنا پر جو کام ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے یا روک دینا چاہیے۔ سو بیسکلی پروگریس کی بیس پہ پروجیکٹ کے ریلیٹڈ جو ہے آرگنائزیشن والے کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں اور اگر ان کو چینجز کی ضرورت ہے تو وہ چینجز لے کے آتے ہیں۔ سو جو رپورٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب ہم دوسری سچویشن دیکھ لیتے ہیں۔ ان دا سیکنڈ ٹائپ آف سچویشن یو پریپیئر پروگریس رپورٹس دیٹ ٹیل اباؤٹ یور ورک آن آل یور پروجیکٹس، یعنی جو دوسری سچویشن میں ہم رپورٹ لکھتے ہیں اس میں ہم لوگ اپنے تمام پروجیکٹس کی تمام جو ہم نے کام کیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ لکھتے ہیں۔ Many employers require their workers to report on their activities at regular interval or year round, year in, year out. Example, Jacqueline is a person who must write such progress reports, often called periodic reports. She works in a research division of a large manufacturer of consumer products, where she manages a department that is responsible for improving the formulas for the company's laundry detergents, making them clean and smell better, making them less expensive to manufacture, and making them safer for the environment. At any one time, Jacqueline's staff is working on 10 to 20 different projects. بہت سارے امپلائیز اپنے ورکرز کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ڈفرینٹ انٹرول سے جیسے کہ سالہ سال کی رپورٹ چاہتے ہیں یا بار بار جو ہے ان کی پروگریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں کئی پروجیکٹس کے اوپر ایک ہی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ان کی ہر پروجیکٹ کے بارے میں وہ ڈیٹیل جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی اچھی ہے کسی پروجیکٹ کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم مثال دیکھتے ہیں، جیکلین ایک لڑکی ہے جو کہ کنزیومر پروڈکٹس کی ایک بڑی جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہاں پہ کام کری ہے اور وہاں پہ وہ ریسرچ ڈویژن کے اندر کام کرتی ہے۔ سو وہ جس ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرتی ہے وہ فارمولاز کو امپروو کرنے کے لیے رسپانسبل ہے، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ کنزیومر پروڈکٹس بنا رہی ہے جیسے کہ ڈٹرجنٹ ہو گئے، تو اس نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ ڈٹرجنٹ کی اسمیل اچھی ہو، بیٹر ہو، انوائرمنٹ کے لیے وہ ٹھیک ہو اور بہت زیادہ ایکسپینسو نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہو۔ سو جیکلین کو جو ہے اپنے اسٹاف کے بارے میں ایک پروگریس رپورٹ دینی ہوتی ہے، اور اس کا جو اسٹاف ہے وہ ایک وقت میں 10 سے 20 ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو ہر پروجیکٹ کے بارے میں جو ہے اس کو رپورٹ دینی ہوتی ہے۔ As a part of regular responsibilities, Jacqueline must write a report every 2 weeks to summarize the progress on each of the project. These reports have many readers, including the following people: the immediate supervisor, who want to be sure that the department works is proceeding satisfactorily. Discoveries they can use in the products they are responsible for example, dishwashing detergents. Corporate planners, who want to anticipate changes in the formulas that will require alternation in product lines, advertising and so on. تو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ جیکلین کی ریگولر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر 2 ہفتے کی جو ایک سمرائز پروگریس رپورٹ ہے وہ جمع کروائے ہر پروجیکٹ کے بارے میں۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ مختلف لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو امیڈیٹ سپروائزر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں جو وہاں پہ فوری طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے جو محکمے کا کام ہے وہ اطمینان بخش ہے، یعنی وہ اپنے پروڈکٹس وغیرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں ہر پروجیکٹ کے اندر یوز ہو رہی ہیں، کیا وہ چیزیں ٹھیک ہیں، کیا ان کے رزلٹ جو ہیں وہ اطمینان بخش ہیں، کیونکہ ہر استعمال کیے گئے پروڈکٹ کے بارے میں جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے کمپنی، سو ان کو پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ کو کارپوریٹ پلانرز، یعنی کہ جو لوگ منصوبہ بناتے ہیں یا کوئی پلان بناتے ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے جو ہے وہ فارمولاز یوز کیے جا رہے ہیں اور ان کے اندر کن کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کوئی چینج لے کے آنا ہو فارمولاز کے اندر تو وہ چینج لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ
پروڈکٹ کی جو ایڈورٹائزنگ کا کام ہے وہ کرنے کے لیے ان کو جو ہے اس کی رپورٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پروڈکٹس بن رہے ہیں اور ان کی کیا جو ہے وہ پروگریس ہے. As the example of Lee and Jacqueline indicate, progress reports can vary from one another in many ways. They may cover one project or many. They may be addressed to people inside the writer's organization or outside it. They may be used by people with a variety of reasons for reading them, such as learning things they need to know, to manage and to make decisions. سو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ہم لی اور جیکلین کی مثال دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو رپورٹ ہے پروگریس کی وہ ڈفرینٹ طرح سے اور ڈفرینٹ مقاصد کے لیے لکھی جاتی ہے. پروگریس رپورٹ کسی ایک پروجیکٹ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ پروجیکٹس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر آرگنائزیشن کے اندر کے لوگوں کو جو ہے مخاطب کیا جا سکتا ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے. لوگ پروگریس رپورٹ کو مختلف وجوہات کی وجہ سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ نئی چیزوں کے بارے میں پڑھنا، ان کو کیسے مینیج کیا جائے اور کیسے ان کا ڈیسیژن لیا جائے، اس چیز کے لیے پڑھتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ لیکن ریڈرز کا کنسرن کس چیز کے اوپر ہوتا ہے جب وہ پروگریس رپورٹ پڑھتے ہیں. سو بیسکلی ریڈرز کنسرن ود دا فیوچر، یعنی کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تبھی وہ پروگریس رپورٹ کو پڑھتے ہیں. موسٹلی جو پروگریس رپورٹ ہوتی ہیں اس کے اندر اس بارے میں بات کی ہوتی ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ، یعنی ماضی میں کیا ہوا. اب پڑھنے والے لوگ جو ہیں اس چیز کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس انفارمیشن کے اندر، کیونکہ انہوں نے فیوچر کے لیے کچھ چیزیں پلان کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے. سو وہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا اور اس کی بیس پہ وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں. So they will want to know, for instance, what they should do to keep your project going smoothly or to get it back on track. The reports written by Lee and Jacqueline are used for this purpose by some of their readers. From your report, some people may also try to learn things they need to know to manage other projects. This is because almost all projects in an organization are interdependent with other projects. سو جو لوگ پروگریس رپورٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی امپلائرز اینڈ سپروائزرز، ان کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ پروجیکٹ کس طرح سے جا رہا ہے، کیا پروجیکٹ جو ہے وہ اسموتھلی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ان کے اندر تبدیلیاں لے کر آئی جائیں اور اس پروجیکٹ کو ٹھیک طریقے سے کیا جائے. اب یہاں لی اور جیکلین کی جو مثال دی گئی ہے، ان کے پروجیکٹ کی جو انہوں نے پروگریس رپورٹ بنائی تھی اس کا پرپس بھی یہی تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس چیز کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پروگریس رپورٹ کے تھرو نیو چیزوں کو لرن کریں اور اس چیز کے بارے میں جانیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک آرگنائزیشن کے اندر تمام جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. For example, other people and department may need the results of your project as they work on their own projects. Maybe you are conducting a marketing survey whose results they need so that they can design an advertising campaign, or maybe your company can install other equipments. If your project is going to be late, the schedule of these projects will have to be adjusted accordingly. Similarly, if your project costs more than expected, money and resources will have to be taken away from other activities to compensate. Because of such interdependence, your readers need information about the past accomplishments and problems in your project so that they can make plans for the future. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ دوسرے لوگ اور دوسرے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کی پروگریس رپورٹ کو اپنے پروجیکٹ کے اندر بہتری لے کے آنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی مارکیٹنگ سروے کیا ہے اور اس کے رزلٹ کی بیس پہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کوئی ایڈورٹائزمنٹ پلان کر رہے ہوں یا انہوں نے اکوپمنٹ یعنی سامان وغیرہ لے کے آنا ہو جن کی ضروریات ہیں، سو اس لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پروجیکٹ میں تاخیر ہو رہی ہو تو ٹائم اسکیجول کو جو ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی پروگریس رپورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پروجیکٹ کی لاگت توقع سے زیادہ ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے دوسری جو سرگرمیاں ہیں وہاں سے پیسہ
اور وسائل وغیرہ جو ہے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح سے کیونکہ پروجیکٹ جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سو جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ انفارمیشن کو لیتے ہیں، آپ کی ماضی کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کی بنا پر وہ فیوچر کے پروجیکٹس کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں. Similarly, your readers will often be interested in learning the preliminary results of your work. Suppose, for instance, that you complete one part of research project before you complete the others. Your audience may very well be able to use the result of that part immediately. The city engineer who reads Lee's reports about the possible building site is especially interested in making use of the information Lee provides. یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ابتدائی رزلٹ آ رہے ہیں وہ کیا ہیں. اور مثال کے طور پر اگر ہم لوگوں نے کسی ایک حصے کا پہلے رزلٹ نکال لیا ہے اور دوسرے کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، تو جو ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے پہلے حصے کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر دی ہے، اس کو فوراً سے ریڈ کریں گے اور اس کے بارے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں گے. کیونکہ جو ہماری پروگریس رپورٹ کے اندر رزلٹ ہوتے ہیں وہ ریڈرز کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بیس پر ہی تو وہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ لی کی اگزامپل لی ہوئی ہے کہ لی کے جو انجینئرس تھے وہ اس کی رپورٹ پڑھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، اور جو لی نے وہاں پہ انفارمیشن دی تھی اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے. سو جو رپورٹ کا بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ امپروومنٹ لے کے آنے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے. اب ہم ان کویشچنس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ جو پڑھنے والے رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہم سے کرتے ہیں ایز اے پروگریس رپورٹ رائٹر، کیونکہ وہ فیوچر ورک کے اندر پروگریس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مندرجہ ذیل کویشچنس کا آنسر دو. یہاں ایک چیز اور مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جن لوگوں کے پروجیکٹ کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ پروجیکٹس کے اوپر ہوتی ہے، وہاں پہ یہی کویشچن ہر ایک انڈیویژول پروجیکٹ سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں. اب ہم ان کویشچنس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ان کا فرسٹ کویشچن ہے وٹ ورک ڈز یور رپورٹ کور، یعنی کہ آپ کی رپورٹ کن کاموں کو کور کر رہی ہے. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ان اے پروگریس رپورٹ ریڈر مسٹ نو وٹ پروجیکٹ اور پروجیکٹس اینڈ وٹ ٹائم پیریڈ دا رپورٹ کور. یعنی کہ آپ کا پروجیکٹ، ایک جو پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے، یا آپ کے ہر جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں وہ کس چیز کے بارے میں، آپ کا پروجیکٹ کیا ہے اور اس میں کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو ٹائم لگا تھا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. سیکنڈلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے اس کا پرپز کیا ہے. پرپز آف یور ورک ٹو سی ہاؤ یور ورک ریلیٹس ٹو دیئر رسپانسبلٹیز اینڈ ٹو ادر ورک پریزنٹ اینڈ فیوچر آف دا آرگنائزیشن. سو وہ بیسکلی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے آپ کا جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہو اس کی کیا فائدے ہوں گے ہماری آرگنائزیشن کو، کیا فیوچر اور پریزنٹ میں بینیفٹ ہوگا ہماری آرگنائزیشن کو، آپ کے جو ورک کا پرپز ہے، بیسک مقصد ہے وہ کیا ہے. نیکسٹ کویشچن آتا ہے از یور work progressing as planned or expected. Your readers will want to determine if adjustments are required in the schedule, budget, or the number of people assigned to the project or projects you are working on. سو یہاں پہ کویشچن آتا ہے کہ کیا جو پروجیکٹ کے اوپر ورک ہو رہا ہے وہ ہمارے پلان یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو رہا ہے، کیا کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کی ٹائم کے اندر، بجٹ کے اندر، یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر ضرورت ہے. سو اس چیز کو وہ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ اگر ضرورت ہے تو وہ اس مطابق ایڈجسٹمنٹ کی جائے تاکہ پلان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بیٹر نکالے جائیں. واٹ ریزلٹس ڈڈ یو پروڈیوس، یعنی کہ آپ جو ہے کیا رزلٹ نکالتے ہو. دا رزلٹ یو پروڈیوس ان ون رپورٹنگ پیریڈ میں انفلوئنس دا شیپ آف ورک ان فیوچر پیریڈس ایون وین یو آر اسٹل ان دا midst آف دا پروجیکٹ. Readers will want to know about any results they can use in other projects before you finish overall work. جیسا کہ اس بارے میں پہلے بھی بات کی گئی ہے، جو بھی رزلٹ نکلتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشن کے آنرز ہوتے ہیں یا دوسرے پروجیکٹ کے ڈپارٹمنٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ رزلٹ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تمام چیزیں جو آرگنائزیشن کے اندر پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور ایک اگر پروجیکٹ کا اگر رزلٹ وہ دیکھ لیتے ہیں اس کی بنا پہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی لرن کر سکتے ہیں جو وہ نیکسٹ پروجیکٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں.
جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ پروجیکٹ کے رزلٹ کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے وٹ پروگریس ڈو یو ایکسپیکٹ ڈیورنگ دا نیکسٹ رپورٹنگ پیریڈ. اگین یور ریڈرز انٹرسٹ ول فوکس آن سچ مینجمنٹ کنسرن ایز اسکیجولنگ اینڈ بجٹ اینڈ آن دا کائنڈز آف ریزلٹس دے کین ایکسپیکٹڈ. یعنی وہ دوبارہ سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی اگر آپ چاہ رہے ہو کہ اگلی پروگریس رپورٹ تک کوئی چینجز آئیں آپ کے پروجیکٹ کے اندر تو وہ آپ ہمیں بتا دو. اگر کسی بجٹ کی کمی ہے یا لوگوں کی کمی ہے یا ٹائم اسکیجول وغیرہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں مینشن کر دیں تاکہ جب آپ نیکسٹ ہمیں رپورٹ جو ہے دو اس کے اندر بیٹر ریزلٹس کے ساتھ آپ ہمیں پروگریس رپورٹ جو ہے وہ پیش کرو. اس کے اگلا کویشچن ہے ہاؤ ڈو تھنگس اسٹینڈ اوور آل. The question arises especially in long reports. Reader want to know what the overall status of your work is, something they may not be able to tell readily from all the details you provide. اگر آپ بہت لمبی رپورٹ لکھ رہے ہو تو آپ کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایک آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں ایک مجموعی طور پر کیا آپ کے پروجیکٹ کی پروگریس ہے, کیا آپ کا اوور آل پروجیکٹ کس طرح سے جا رہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے وٹ ڈو یو تھنک وی شوڈ ڈو. If you are experiencing or expecting problem, your readers will want your recommendation about what should be done. بیسکلی جو آپ کے پروجیکٹ کے امپلائرز ہیں یا پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے جو ہے وہ پرابلمس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں پروجیکٹ کے دوران, اور وہ آپ کی ریکمنڈیشن چاہ رہے ہیں کہ آپ کس قسم کی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں پروجیکٹ کے اندر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے آئیڈیاز لینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے پروجیکٹ کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اب ہم سپر اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں پروگریس رپورٹ کا. تو یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے: انٹروڈکشن, فیکٹس, ڈسکشن, کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن. انٹروڈکشن کے اندر ہم لوگ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری رپورٹ کس ٹاپک کو کور کر رہی ہے, ہماری رپورٹ کا پرپس کیا ہے, کون سا ایسا کام ہے جس کو ہماری رپورٹ کور کر رہی ہے, کون سے پروجیکٹ یا پروجیکٹس کے بارے میں جو ہے ہماری رپورٹ کے اندر بات کی گئی ہے, اور پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا ٹائم پیریڈ لگا ہے. Sometime you do not need to answer the second question, what is the purpose of the work, because all your readers will already be quite familiar with your work purpose. At the other time, however, it will be curricular for you to tell your worker's purpose because your readers will include people who don't know or may have forgotten it. بیسکلی یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ سم ٹائم ہمیں اپنی رپورٹ کے اندر اپنی رپورٹ کے پرپس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آلریڈی جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں فیملیئر ہوتے ہیں, لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے ورک کے پرپس کو جو ہے وہ مینشن کرنا ہوتا ہے, کیونکہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اس کے پرپس کو بھول چکے ہوتے ہیں, یا اگر ہماری رپورٹ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے اپنی ہی آرگنائزیشن کے اندر تو ہر کوئی ہمارے پرپس کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا, اس لیے ان کو ہمارے ورک کا پرپس پتہ ہونا چاہیے. You can usually explain purpose most hopefully by describing the problem that your project will help your readers solve. بیسکلی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم لوگ عام طور پر جو اپنے پروجیکٹ کا پرپز ہے اس کے اندر اپنے پرابلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں, یعنی کہ کون سے پرابلم کو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ سولو کر رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کور کر رہی ہے ہمارے کام کو جو کہ ہم نے فوکس کیا تھا ایک پروجیکٹ میں جو کہ جولائی 1 سے لے کے سپٹمبر 1 تک کیا گیا تھا. اس پروجیکٹ کو جو ہے US ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے اسپانسر کیا تھا. جو پروجیکٹ کا بیسک ایم تھا وہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کو دور کرنا تھا جو کہ مینوفیکچرنگ کے لیے آ رہی تھی, اور تاکہ جو ہے وہ زیادہ بجلی پروڈیوس کر سکیں. یہاں پہ بیسکلی جو مین چیز ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں پرابلم کو مینشن کر کے اور کس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ چیز کو مینشن کر کے تو ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں فیکٹس اینڈ ڈسکشن. فیکٹس اینڈ ڈسکشن کے اندر ہم لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ورک ہے وہ پروگریس کر رہا ہے پلان کے مطابق اور پلان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق, اور کیا رزلٹ آ رہا ہے ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کا, اور وٹ پروگریس ڈو یو ایکسپیکٹ ڈیورنگ دا نیکسٹ رپورٹنگ پیریڈ, یعنی کہ اگلی جب آپ رپورٹ کرو اس وقت تک آپ کیا پروگریس چاہتے ہو, یعنی کہ اگر کوئی تبدیلیاں چاہ رہے ہو, کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ ہمیں بتاؤ اور ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تاکہ نیکسٹ جب آپ رپورٹ لکھو اس وقت تک ان پرابلمس کو اوور کم کیا جا سکے.
اس کے بعد آتا ہے آنسرنگ یور ریڈرز کویشچن. اس کے اندر ہم لوگ یہ بتاتے ہیں اپنے ریڈرز کو کہ ہم اپنی جو ہماری آؤٹ کم ہوتی ہے اس کی اور جو پلاننگ ہوتی ہے اس کا کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں. یعنی ہم نے کیا کیا اور کیا ہماری چیزیں پلان تھیں، اور ساتھ میں ان چیزوں کی ہم وجوہات بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے پرابلم کریٹ کی تھی، تاکہ جو پڑھنے والے ریڈرز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ریمیڈی نکال سکیں، کوئی سلوشن نکال سکیں کہ کن کن جگہوں پہ مسائل آ رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروگریس رپورٹ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ریکمنڈیشنز کو بھی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ابتدائی جو رزلٹ ہوتا ہے اس کو بھی شیئر کیا جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدائی رزلٹ جو ہے چاہے وہ عارضی طور پر یوز ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جائے تاکہ پڑھنے والے بندے کے لیے وہ رزلٹ فائدہ مند ہو، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس انفارمیشن کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اور کیسے جو ہے وہ امپروومنٹ لے کے آئی جائے پروجیکٹ کے اندر. اس چیز کے اوپر بھی امپورٹنس دینی ہوتی ہے. عام طور پر جو پروگریس رپورٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہوتی ہے تاکہ جو ہے پڑھنے والے لوگ ہیں اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں. You need to provide your readers with specific information about your work. Don't include details except when the details will help your reader decide how to manage your project or when you believe that your readers can make some immediate use for them. بیسیکلی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اسپیسیفک انفارمیشن اپنے ورک کے بارے میں جو ہے اپنی پروگریس رپورٹ کے اندر دینی چاہیے. کوئی ایکسٹرا ڈیٹیلز نہیں دینی چاہیے کیونکہ جو اسپیسیفک انفارمیشن ہے وہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ وہ اس انفارمیشن کو پڑھیں اور اس کے اوپر امیڈیٹلی جو ہے وہ کام سٹارٹ کر دیں، اس کو استعمال میں لے آئیں اور پروجیکٹ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس میں ہم بہت ساری چھوٹی اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ڈرا بیکس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑی جو ہیں وہ کامیابیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں غیر ضروری ہوتی ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنی رپورٹ کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، نہ ہی یہ ان کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنی رپورٹ لکھتے ہوئے اس انفارمیشن کے اوپر اسٹک رہنا چاہیے جو کہ ریڈرز استعمال کر سکتے ہوں. نیکسٹ آتا ہے آرگنائزنگ دا ڈسکشن. اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. یو کین آرگنائز یور ڈسکشن سیکشن ان مینی ویز. ون از ٹو ارینج یور مٹیریل اراؤنڈ ٹائم پیریڈس. What happened during the most recent time period? What expected to happen during the next time period? You will find that this organization is especially well suited for reports in which you discuss a single project that has distinct and separate stages so that you work on only one task at a time. ہم لوگ اپنے ڈسکشن کو کئی طریقے سے جو ہے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا جو مٹیریل ہے اس کو ٹائم کے لحاظ سے ہم ایکسپلین کریں، یعنی کہ حالیہ طور پر کیا ہوا ہے اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہوگا. یہ عام طور پر اس طرح کی سچویشن کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے جب ہمارے پاس سنگل پروجیکٹ کے بارے میں ہم لوگ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کی ہم ہر ایک چھوٹی سیپریٹ سٹیج کے بارے میں بات کرتے ہیں. However, you can also expand this structure for reports that cover either several projects or one project in which several tasks are performed simultaneously. اسی اسٹرکچر کو ہم لوگ ایک سے زیادہ اگر ہمارے پاس پروجیکٹس ہوں ان کے لیے بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ریسنٹ ٹائم میں موسٹ ریسنٹ ٹائم میں کیا ہوا تو ہم پہلے پروجیکٹ اے کے بارے میں بات کر لیں گے، دین پروجیکٹ بی کے بارے میں بات کر لیں گے اور ہم کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں پروجیکٹ میں ہوگا، اور پھر پروجیکٹ اے کے بارے میں بات کر لیں گے، دین پروجیکٹ بی کے بارے میں بات کریں گے. یہاں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جب ہم ایک سے زیادہ پروجیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز کے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان پروجیکٹس کو اور ٹاسک کو ہم آرگنائز کریں گے. پہلے ہم لوگ پہلا ٹاپک لکھ لیں گے ورک آن پروجیکٹ اے، اینڈ دین اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، اینڈ دین پھر پروجیکٹ بی کا نام لکھ کے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں ابھی کیا ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کیا اس کے اندر ہوا تھا. رپورٹ لکھتے ہوئے امپورٹنٹ فائنڈنگس اور پرابلم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ایز مینشنڈ یور فائنڈنگز اینڈ پرابلمز آر امپورٹنٹ ٹو یور ریڈرز. یور فائنڈنگ آر امپورٹنٹ بیکاز دے may involve information that can be used right away by others. The problems can encounter are important because they may require your readers to change their plans. Because your findings and problems can be important to your readers, be sure that you devote enough discussion to them to satisfy your readers' needs and desires for information.
آلسو پلیس دیز ڈیوائسز سو دیٹ دے آر ایزی ٹو فائنڈ. سو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ فائنڈنگس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ فائنڈنگس کی بیس کے اوپر جو ہے کام کیا جاتا ہے فوراً, اور پرابلمس کو اس لیے فائنڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان پرابلمس کو دور کیا جائے, اور جن چیزوں کی کمیاں ہیں, چاہے اکوپمنٹ کم ہے, لوگوں کی کمی ہے, یا ٹائم کے اندر پرابلم آ رہی ہے, سو ان کو سالو کیا جائے تاکہ پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے کیا جا سکے. ہماری رپورٹ کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کنکلوژن, جس کے اندر ہم لوگ ایک اوور ویو دیتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. عام طور پر اگر ہم لوگ ایک پروجیکٹ کی بات کریں اس وقت کنکلوژن دینا لازمی نہیں ہے, لیکن اگر ہم ایک سے زیادہ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں کنکلوژن دینا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک جنرل اسٹیٹ سمجھ آ جائے ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں. اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ آتا ہے جو کہ ریکمنڈیشن کیا ہے. اس میں ہم لوگ آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کس طرح سے پروجیکٹ کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے ریزلٹس کی جو ویلیو ہے وہ انکریز کی جا سکتی ہے. جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ان کی جو پروگریس رپورٹ ان کو مل رہی ہے جس کو وہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ریکمنڈیشن کا سیکشن لازمی ڈالا جائے, کیونکہ ریکمنڈیشن اس چیز کے اندر ہیلپ کرتا ہے کہ جو فیوچر میں بھی پرابلمز آنے والے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے.